کے باپ نہیں، ہاں وہ بیٹیوں کے باپ ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول اور ختم نبوت کے تاجدار ہیں۔ آئیے جب پہلی آیت کا تھوڑا سا تصور واضح ہوا تو اب دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ مردوں کے باپ نہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں، لیکن وہ ختم نبوت، گویا یہ ترتیب بتا رہی ہے، پہلے بیٹیوں کا ذکر کیا، پھر رسالت کا ذکر کیا، پھر نبوت کا ذکر کیا۔ یہ ترتیب عقیدہ واضح کرتی ہے کہ جس کے بیٹے نہ ہوں دنیا کہتی ہے کہ اس کی نسل ختم۔ بڑی توجہ سے سنو، جن کا بیٹا نہ ہو شجرہ ختم، پیری مریدی ختم، نمبرداری ختم، چودراہت ختم، پٹوار خانے میں اس کی وراثت کا دروازہ بند، وہ خاندان بند۔ یہ دنیا کا اصول تھا، ہے اور رہے گا۔ نمبرداری بچے گی تو بیٹے کی وجہ سے، چودراہٹ بچے گی تو بیٹے کی وجہ سے، سلسلہ چلے گا تو صاحبزادے کی وجہ سے۔ نہ ہو نمبردار، چودھری، پیر، عالم، زمیندار اور کوئی پریشان، بیٹا نہیں ہے، بیٹے رب سے مانگے جاتے ہیں۔ دوسری تیسری شادی بیٹوں کے لیے کی جاتی ہے اس خوف سے کہ میرا وارث کون ہوگا۔ بوا بند تھی گئے، جس کے بیٹے نہ ہوں دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اسی لیے بیٹوں کی فکر ہوتی ہے کہ بیٹے ملے، ہاں ہاں تمہاری نمبرداری، تمہاری چودراہٹ اور تمہارے سلسلے بیٹوں سے چلے گئے۔ محمد مصطفیٰ سے بڑا منصب رسالت کسی کا نہیں ہے اور ختم نبوت کا اور کوئی بھی امین نہیں ہے۔ تمہاری نمبرداریاں، تمہاری چودراہٹ اور تمہارے سلسلے بیٹوں کے محتاج ہیں۔ سننے قرآن پڑھنے والے مصطفیٰ کے بیٹے نہیں ہوں گے، بنا بیٹے کے رسالت بھی چلتی رہے گی اور نبوت بھی چلتی رہے گی۔ جب یہاں بات واضح ہو گئی کہ بیٹے نہیں ہوں گے مگر یہ منصب بھی ہوگا، یہ عزت بھی ہوگی، مولا کیسے ہوگا؟ محمد مصطفیٰ پردہ کر جائیں گے، رسالت کا علمبردار بھی مصطفیٰ کی بیٹیوں کی اولاد ہوگی اور ختم نبوت کی پاسدار بھی رب مصطفیٰ کی بیٹیوں کی اولاد کو بنا دے گے۔ ابھی آپ پوری بات نہیں سمجھے، کوئی رسالت اور ختم نبوت میں مصطفیٰ کی بیٹیوں کا کردار ہوگا۔ اب ترتیب سے کہ پہلے باپ ہونے کا ذکر کیا، پھر رسول ہونے کا ذکر کیا، پھر نبی ہونے کا ذکر کیا، کہ بات پکی یہ ہے کہ پیغام رسالت اور ختم نبوت میں کردار رہے گا تو آل مصطفیٰ کا رہے گا، چونکہ آل مصطفیٰ سیدہ طیبہ فاطمہ تو زہرا سے چلیے، بیٹے نہیں ہیں۔ یہ سلسلے کا کیا بنے گا، حفاظت کا کیا بنے گا؟ کہ ظاہری اسباب میں ہوگی بیٹی فاطمہ، مگر رب ایسی کمال کی اولاد عطا فرمائے گا، دین کو جب بھی ضرورت ہوگی نبی کی آل اپنا سب کچھ قربان کر دے گی۔ آل مصطفیٰ کا نبوت اور رسالت کی پاسداری سے گہرا تعلق ہے۔ جو آل مصطفیٰ کو چھوڑ کے ختم نبوت کی بات کرے گا، جو آل مصطفیٰ کو چھوڑ کے رسالت کے پیغام یعنی قرآن کی بات کرے گا، وہ بھول میں ہے۔ پہلے آل مصطفیٰ ہے پھر قرآن کا پیغام ہے، پہلے آل مصطفیٰ ہے پھر ختم نبوت کی حفاظت ہے۔ جو نبی کی آل ثقلین سے محبت نہیں کر پائے گا اس کے سینے میں نہ قرآن رہے گا نہ نبوت کا فیض رہے گا۔ انی تارک فیکم ثقلین، میرے آقا نے برابری کی بنیاد پہ فرمایا میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کا نام قرآن ہے، ایک کا نام اہل بیت ہے۔ آل مصطفیٰ رسالت اور نبوت کا اکٹھے ذکر کیا کہ کوئی جماعت بنائے، کوئی تحریک چلائے، کوئی مشن چلائے تو خیال رکھے ترتیب یہی ہوگی کہ آل مصطفیٰ کی عزت ہوگی تو قرآن اور رسالت کا پیغام اگلی نسل تک منتقل ہوتا رہے گا۔ یہاں آگے بڑھنے سے پہلے کہ اس کا کتنا گہرا تعلق ہے، ایک اور پہلو سے تشریح ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بیٹے دیے، یہ نہیں تھا کہ بیٹے تھے ہی نہیں۔ یہاں قرآن نے کہا کہ محمد مصطفیٰ بالغ مردوں کے باپ نہیں، یہ نہیں فرمایا کہ بیٹوں کے باپ نہیں۔ جو بیٹوں کا باپ نہیں ہوتا
दुनिया से महरूम समझती है। शो दे दे पुत्र कौन है, कहती है ना दुनिया, बोले बेशक जायदाद हो, हुकूमत हो, सब कुछ हो, बेटे ना हो, आए पुत्र कौन है? वो है उसके पास कायनात नहीं है, बेटे नहीं है तो। और अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे पैदा न होते तो दुनिया ताने देती कि नबी का तो बेटा ही पैदा नहीं हुआ, नबी की नरीना औलाद थी नहीं। वह नरीना औलाद न होना रब की नाराजगी समझा जाता है। और बेटे नेमत ऐसे हैं कि नबियों ने अपने मुंह से रब से बेटे मांगे, रो के मांगे, रब्बे हबली मिनस सालिहीन, मौला 120 साल का हो गया हूं लेकिन बेटा दे दे। बेमौसम फल देने वाला बुढ़ापे में भी बेटा दे दे। बेटे मांगना नबियों की सुन्नत है, बेटों के लिए रोना भी नबियों की सुन्नत है, बेटों के लिए दुआएं मांगना भी अंबिया की सुन्नत है। और बेटे न हो तो दुख होता है, दर्द होता है कि अल्लाह ने मुझे वारिस अता नहीं फरमाया। रब्बे ला तज़र की निदा दिल से आती है, मौला बेवारसा न रख, लावारसा न रख, वारिस अता फरमा। ये कुरान की आयतें हैं। वह बेटे की तलब, बेटे की तड़प, बेटे की दुआ कुछ भी बुरा नहीं है, मगर इससे ये मुराद नहीं कि बेटी की कोई हैसियत नहीं है या बेटी से नफरत की जाए या बेटी न मांगी जाए, ऐसा भी नहीं है। बेटियों की अहमियत अपनी जगह पे और बेटे की तलब तड़प अपनी जगह पे। अल्लाह जल्ला मजदहू अगर मेरे आका को बेटे न देते तो कयामत तक हासिद कहता, दुश्मन कहता कि अल्लाह ने नबी को बेटा दिया ही नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता। हमारा तो अकीदा है कि नेमत नेमत बनती तब है जब मुस्तफा से निस्बत हो जाए। जब मुस्तफा से निस्बत हो जाए तो वो नेमत है, वो रहमत है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अगर अल्लाह बेटे न देता, एक तो दुनिया में लोग कहता नबी का तो बेटा ही नहीं था, नबी के तो बेटे ही नहीं थे, और दूसरा कयामत के दिन आदम अलैहिस्सलाम आए तो शीश अलैहिस्सलाम आपके साथ, याकूब अलैहिस्सलाम आए तो 11 बेटे आपके साथ, याहिया और ज़करिया बाप बेटा साथ, बाकी अंबिया के साथ बेटे आए। और हशर में मुस्तफ़ा तन्हा चल के आए। रब को ये गवारा न था कि कोई कहे कि मुस्तफ़ा के साथ तो बेटा नहीं आया। अल्लाह ने बेटे दिए तो भी शान मुस्तफ़ा के लिए, और रब ने बेटे लिए तो भी शान मुस्तफ़ा के लिए। आप कहेंगे कि देना तो शान बनता है, फलां के 4 बेटे, फलां के 10 बेटे, फलां के 9 बेटे, देना तो शान है, खानदान बढ़ता है, ताकत बढ़ती है। और लेना कौन सी शान है कि बेटे फौत हो गए, मर गए, ये क्या शान है? दुनिया के लिए नबी हो, मुस्तफ़ा के बेटे पैदा हुए तब भी शान मुस्तफ़ा के लिए पैदा हुए, और मेरे आका के बेटों को मौत आई तब भी मकाम मुस्तफ़ा के लिए आई है, शान मुस्तफ़ा के लिए आई है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटे फौत हुए, न होना एक गम है। मेरे लफ्जों पर गौर करें, बेटा पैदा न होना एक गम है, मगर पैदा हो के बचपन में फौत होना ये न होने से भी बड़ा गम है। पहले तो था ना कि हुआ ही नहीं है, हो जाए और बिन खिले मुरझा जाए तो ये दिल पे बोझ होता है। पैदा हुए और फिर फौत हो गए, ये गम मेरे आका के सीने पर भी था, ये बोझ मेरे आका के सीने पर भी था, क्योंकि दुनिया ने ताने दिए कि नबी के बेटे फौत हो गए, अल्लाह ने नबी के बेटे मार दिए। और कुछ बदबख्तों ने कहा लात उज़्ज़ा, हमारे बुतों को मोहम्मद बुरा भला कहते थे, हमारे बुतों ने नबी की औलाद को मार दिया, बेटे खत्म हो गए, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नस्ल खत्म हो गई। वो फौत होने पर दुनिया ताने देती थी, न होना गम था और हो के फौत होना ये भी कोई कम गम नहीं था, ये भी रुलाने के लिए काफी था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बेटा जब विशाल फरमा गया, फौत हो गए, तो दुनिया ने ताने दिए। सूरह कौसर बोलती है नशान आका हुआ लब्तर, मगर रिवायत है कि उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा बेटे के विशाल पर हुजूर से मुखातिब होती हैं
یا رسول اللہ دعا کیجئے کہ ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے۔ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ عالمہ ہیں، فقیہ ہیں، ڈائریکٹ حضور سے پڑھی ہوئی ہیں۔ کیا حضرت عائشہ بغیر علم کے سوال کر رہی ہیں کہ بندہ فوت ہو جائے پھر زندہ ہو جائے؟ حضرت عائشہ غلط سوال نہیں کیا، یا رسول اللہ دعا کیجئے ہمارا بیٹا زندہ ہو جائے، چونکہ حضرت عائشہ جانتی ہیں کہ نبی کی دعا سے رب نے کئی فوت شدہ کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ کبھی امام بخاری سے پوچھے، امام مسلم سے پوچھے، حضرت جابر کے بیٹوں کی گردنیں کٹ گئی تھی، چھری چل گئی، گردنیں کٹ گئیں، میرے آقا نے بلایا تو کٹی ہوئی گردن جڑ گئی اور سبا بچے زندہ ہو کے دوڑتے مصطفیٰ کے پاس آ گئے۔ بکری کو زندہ کرنے کے واقعے کا کون انکار کرے گا؟ اور صحابہ کرام کے نزدیک کوئی بھی ایسا کام نہیں تھا جو دعائے مصطفیٰ کے باوجود ناممکن ہو۔ آنکھ نکلی، تیر لگا، نکلی ہوئی آنکھ لے کے دوڑتے ہوئے آقا کے پاس آئے، آقا آنکھ نکل آئی۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا یہ کوئی ہسپٹل ہے، یہاں کوئی ڈاکٹر بیٹھا، قریب آؤ، لعاب لگایا، نکلی ہوئی آنکھ دوبارہ اندر رکھ دی۔ فرماتے ہیں اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ نظر آنے لگا۔ بازو کٹ گیا، کٹا ہوا بازو، لٹکتا ہوا بازو لے کے آقا کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، یا رسول اللہ بازو کٹ گیا ہے۔ میرے آقا نے لعاب لگایا، کٹا ہوا بازو جوڑا جیسے تم ایلفی سے کھلونے جوڑتے ہو۔ میرے آقا کا لعاب لگا، بازو لگایا، تلوار لہرا کے کہتے ہیں اللہ کی قسم کٹے ہوئے بازو میں پہلے سے بھی زیادہ طاقت آ گئی۔ ام المومنین حضرت عائشہ جانتی تھی کہ حضور دعا مانگے تو اکلوتا بیٹا زندہ ہو جائے گا، یا رسول اللہ دعا مانگیے کہ یہ بیٹا زندہ ہو جائے۔ میرے آقا خاموش، جنازے کی کفن کی تیاریاں شروع، یا رسول اللہ دعا مانگے بیٹا زندہ ہو جائے۔ آقا نے جواب نہیں دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ دلیل دیتی ہیں، آقا میں عائشہ جانتی ہوں کہ ہر نبی کے پاس ایک خاص دعا ہوتی ہے، ہر نبی کو اللہ نے کچھ خاص کلمات عطا کیے ہیں کہ وہ ہر نبی وہ خاص کلمات یا دعا مانگے تو اللہ ہر دعا قبول فرما لیتا ہے۔ ہر نبی کو اللہ نے خاص دعا دی ہوئی۔ حضور نے جب حضرت عائشہ کی دلیل سنی فرمایا ہاں عائشہ سچ کہتی ہے کہ ہر نبی کے پاس کچھ کلمات یا دعا ہے، میں محمد کو بھی رب نے عطا کیے ہوئے کلمات، مگر سن عائشہ وہ دعا میں نے کسی اور کے لیے رکھی ہوئی ہے۔ ایک گھونٹ پانی کا ہو، ادھر آپ کا سگا بیٹا بلک رہا ہو، ادھر اور لوگ ہوں اور آپ کو کہا جائے یہ گھونٹ بچے کو پلا دے تو تیرا سگا بیٹا بچ جائے گا، اور آپ کہیں نہیں بیٹے کو نہیں کسی اور کو پلاؤں گا، گویا معلوم ہی ہو گیا کہ بیٹے سے پیارا کوئی اور ہے، بیٹے سے عزیز کوئی اور ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ نے فرمایا یا رسول اللہ دعا مانگی اللہ ہمارے بیٹے کو زندگی عطا کر دے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عائشہ وہ دعا کسی اور کے لیے ہے۔ اب حضرت عائشہ حیران ہوئی ہوں گی کہ وہ کون ہے جس کے لیے میرے آقا نے دعا سنبھال کے رکھی، حیران ہوئی ہوں گی کہ سگے بیٹے کے لیے، ایک بیٹے کے لیے جس سے دنیا تانے دے رہی ہے کہ بیٹا فوت ہو گیا، نسل مصطفیٰ مٹ گئی، خاندان مصطفیٰ ختم ہو گیا، پیغام محمدی ختم ہو گیا، نبوت اور رسالت نہیں رہے گی، دشمن تانے دے رہی ہے۔ یا رسول اللہ ذرا بتائیے تو صحیح وہ کون ہے جو بیٹے سے بھی عزیز ہے؟ میرے آقا نے فرمایا عائشہ سن، روز حشر اعمال کی بنیاد پر جنت اور دوزخ کا فیصلہ ہو رہا ہوگا، نیک لوگ اپنے اعمال کی بنیاد پر جنت میں چلے جائیں گے اور میرے گناہگار امتی جب دوزخ کی طرف جا رہے ہوں گے۔ میں نے یہ دعا اپنی امت کے لیے سنبھال کے رکھی ہے، سر سجدے میں رکھ کے کہوں گا مولا بیٹے کی زندگی نہیں مانگی، امت کی بخشش کی دعا مانگ رہا ہوں۔